بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ سامعین گرامی، آج کا موضوع جو ہے اس کا نام ہے قرآن مجید افضل ہے یا کہ بقول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود افضل ہے، یا آپ کی اہل بیت اہل طہار افضل ہے۔ اس زمرے میں حدیث پاک میں آتا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمودات ارشاد فرمائی۔ اس کی ضرورت کیا پڑی؟ اس کی ضرورت یہ پڑی کہ پچھلے دنوں میں 92 چینل پہ عالم دین آتے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے یا کہ قرآن مجید فرقان حمید افضل ہے؟ انہوں نے ایک رخ اختیار کیا اور دوسرے پہ نظر نہیں فرمائی، غور نہیں کیا۔ وہ اس چیز پہ ڈٹ گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، جبکہ اصول یہ ہے کہ دونوں کو دیکھا جائے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے۔ جس طرح کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک فیصلہ آیا، وہ فیصلہ اس طرح تھا کہ شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں اور تو نے اپنے والدین کے گھر نہیں جانا، اگر تم اپنے والدین کے گھر چلی گئی تو میری طرف سے تجھے طلاق۔ اللہ رب العزت کا کرنا یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اس کی بیوی کا والد گرامی جو تھا وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے بھائی آئے اور آ کر کہا کہ ابا جی بڑے بیمار ہیں، تو آپ آئیں ان کی عیادت کے لیے۔ اس نے کہا بھائی جان یہ بات ہے، میرا شوہر کہہ کر گیا تھا کہ اگر تم چلی گئی تو میری طرف سے تجھے طلاق۔ اب کچھ دن گزرے، بیماری جو تھی وہ اور غالب آ گئی اور غلبہ اختیار کر لی۔ آخر رزلٹ یہ نکلا کہ اس کے والد گرامی جو تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ بھائی دوڑتا ہوا آیا، آ کر اطلاع دی ابا جی کا انتقال ہو گیا۔ جو ہی اس نے یہ خبر سنی تو خبر سنتے ہی، چونکہ یہ ایسی ایک خبر تھی موت کی خبر، اس نے جلدی سے اپنا برقع لیا اور اپنے والد کے گھر جا پہنچی، چہرہ دیکھا اور پھر واپس آ گئی۔ عوام الناس میں یہ مسئلہ مشہور ہو گیا کہ اس کو طلاق ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا خامن جو تھا وہ بھی واپس آ گیا۔ اب جس عالم دین سے مسئلہ پوچھیں کہ جناب طلاق ہوئی کہ نہیں، وہی کہے طلاق ہوگی، جس سے پوچھا جائے وہ کہے طلاق ہوگی۔ حتیٰ کہ یہ مسئلہ حضرت امام عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اور یہ حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد گرامی ہیں، انہوں نے بھی فرمایا طلاق ہو گئی۔ جب یہاں تک مسئلہ پہنچا تو کسی نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جناب نعمان بن ثابت یعنی امام ابو حنیفہ سے بھی پوچھ لیں۔ وہ شوہر کہنے لگا کہ جب سب کا اتفاق ہے تو امام صاحب کیا کہیں گے،
بات کرنے والے نے کہا پوچھنے میں کون سا حرج ہے؟ تو بیوی کا جو شوہر تھا وہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پاس گیا اور اس سے جا کر یہ ساری صورتحال بیان کی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بتائیں کہ وہ اپنے والد گرامی کی زندگی میں والد کے گھر گئی ہیں یا ان کے انتقال کے بعد گئی ہیں؟ تو بندے نے کہا کہ جی بیوی میری جو تھی وہ تو اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے گھر گئی ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا پھر تو ایک طلاق بھی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا بس میں نے کہا ہے نا بھی ایک بھی طلاق نہیں ہوئی۔ یہ بات مشہور ہوگی جنگل کی آگ کی طرح۔ علماء اس وقت کے جو تھے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے گزارش کی کہ حضور کیسے نہیں ہوئی جب اس کا شوہر یہ کہہ کر گیا ہے کہ اگر تم اپنے والد کے گھر چلی گئی تجھے طلاق ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بھائی آپ نے ایک بات پہ غور کیا، دوسرا رخ آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ عرض کی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اس کا شوہر یہ کہہ کے جا رہا ہے کہ اگر تو اپنے والد کے گھر گئی تو میری طرف سے تجھے طلاق۔ تو جب تک اس کا والد زندہ تھا وہ گھر اس کے والد کا تھا، اور جب والد کا انتقال ہو گیا تو ایٹومیٹک جو ہے وہ وراثت منتقل ہوگی اولاد میں۔ اب اس کے والد کا گھر نہیں رہا بلکہ وہ عورت اپنے گھر میں گئی ہے، اپنے والد کے گھر میں نہیں، چونکہ اس کا تو دنیا سے انتقال ہو چکا ہے، اس لیے اس کو طلاق نہیں ہوئی۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس علامہ صاحب نے بھی صرف ایک طرف غور کیا اور دوسرے رخ پہ انہوں نے غور نہیں کیا۔ جتنی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات میں سے سارے نبیوں سے، رسولوں سے، پیغمبروں سے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں سے 313 رسولوں سے بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے مخلوقات میں، اس مخلوقات میں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام بھی مخلوق ہیں۔ مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک رخ تو یہ۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس لحاظ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے 2884، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجھ سے بھی افضل ہے اور میری اہل بیت سے بھی افضل ہے۔ مسند ابو عوانہ میں بھی یہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجھ سے بھی افضل ہے اور میری اہل بیت سے افضل ہے۔ کنز العمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265 میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل القرآن من کل شیء، ہر ایک شے سے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ افضل ہے۔ نمبر 4 تاریخ مدینہ دمشق یعنی ابن عساکر جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 199 اور 179، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن افضل من کل شیء، ہر شے سے قرآن افضل ہے۔ اسی طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت من کتاب اللہ خیر من محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ، قرآن جو ہے وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میری آل بیت سے افضل ہے۔ موضوعات القبریٰ ملا علی قاری علیہ رحمہ، کشف الخلفاء میں بھی یہ ارشاد ہے، المقاصد الحسنہ میں یہ ارشاد ہے، جد الممتاز میں یہی ارشاد ہے، فتاوی تاج الشریعہ میں یہی ارشاد گرامی ہے، اور کشف الخفاء میں یہی ارشاد گرامی ہے۔ اور پھر 10واں حوالہ یہ ہے، عن سعید بن سلیم مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من شفیع اعظم منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ من القرآن لا نبی ولا ملک
ولا غیرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعید بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن قرآن اللہ کے ہاں ایسی شفاعت کرے گا کہ اس شفاعت جیسی لا نبی ولا ملک، اس شفاعت جیسی نہ کوئی شفاعت نبی کرے گا اور نہ کوئی شفاعت فرشتہ کرے گا، ولا غیرہ، اور نہ اس کے کوئی غیر ایسی شفاعت کرے گا جیسی شفاعت قرآن کرے گا۔ فی شرح الاحیاء، اور کئی کتابوں میں بھی اس کا حوالہ ہے۔ یہ 10 حوالے میں نے پیش کیے ہیں۔ ایک رخ یہ ہے مخلوقات میں سے تمام نبی رسول پیغمبر جو ہیں وہ مخلوق ہیں، مخلوقات میں سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں سے بھی افضل، نبیوں سے بھی افضل اور پیغمبروں سے بھی افضل ہیں۔ اور دوسرا رخ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام ہونے کی وجہ سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کی ایک آیت مجھ سے بھی افضل ہے اور میری آل بیت سے بھی افضل ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، ہم ایمان والے ہیں اور ہم ایمان والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے عالی شان پہ اعتبار، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو نکلا وہ ہمارے لیے افضل ہے، اعلیٰ ہے، بہتر ہے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔